بارش کو رکے کئی دن ہو چکے تھے، مگر پرانی اسکول بس اب بھی گاؤں کے آخر میں کیچڑ میں دھسی کھڑی تھی۔ کوئی اسے ہاتھ لگانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ بزرگ کہتے تھے کہ یہ بس ایک حادثے کے بعد یہاں لا کر چھوڑ دی گئی تھی، مگر بچے جانتے تھے کہ اس کے بارے میں کچھ باتیں چھپائی جا رہی ہیں۔ سعد، مریم، اویس اور ہنا اکثر اسکول سے واپسی پر دور سے اس بس کو دیکھتے تھے۔ زنگ آلود کھڑکیاں، ٹوٹا ہوا دروازہ اور بس کے اندر اندھیرا ایسا تھا جیسے روشنی اندر جانے سے ڈرتی ہو۔ اس دن اسکول جلدی چھٹی ہو گئی تھی، بادل گہرے تھے اور ہوا میں عجیب سی خاموشی تھی۔ سعد نے بس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آج اگر نہیں گئے تو کبھی نہیں جائیں گے۔ مریم نے فوراً انکار کیا۔ پاگل ہو گئے ہو، امی نے سختی سے منع کیا ہے۔ اویس نے ارد گرد دیکھ کر آہستہ آواز میں کہا، کیا تم نے کبھی سوچا ہے اگر بس واقعی خالی نہ ہو؟ ہنا نے ہنستے ہوئے بات ہلکی کرنے کی کوشش کی، بس ہے، بھوت نہیں۔ مگر جیسے ہی وہ بس کے قریب پہنچے، ہوا رک گئی، پرندوں کی آواز بند ہو گئی اور بس کے اندر سے ٹک 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 کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی گھڑی چل رہی ہو۔ سعد نے کانپتے ہاتھ سے بس کے دروازے کو دھکا دیا۔ دروازہ چرچراتی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ اندر اندھیرا تھا، مگر اچانک بس کی چھت پر لگی ایک پرانی بلب خود بخود جل گئی۔ چاروں کے دل زور زور سے دھڑکنے لگے۔ بس کے اندر کی سیٹیں پھٹی ہوئی تھیں، فرش پر کیچڑ کے سوکھے نشان تھے، مگر سب سے عجیب بات یہ تھی کہ پچھلی سیٹ پر ایک اسکول بیگ رکھا تھا، بالکل نیا۔ مریم نے سرگوشی کی، یہ کس کا ہے؟ اویس نے بیگ کو ہاتھ لگایا ہی تھا کہ بس کا دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ ہنا چیخ پڑی۔ سعد نے فوراً دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ ہلا تک نہیں۔ اسی لمحے بس کا انجن بغیر آواز کے سٹارٹ ہو گیا۔ بس ہلنے لگی۔ یہ چل رہی ہے؟ مریم کی آواز روحانسی ہو گئی۔ کھڑکیوں کے باہر منظر بدلنے لگا۔ گاؤں غائب ہو گیا، باہر صرف دھند، درخت اور ٹوٹے ہوئے سائن بورڈ نظر آ رہے تھے، جن پر الفاظ مٹے ہوئے تھے۔ بس اچانک رک گئی۔ دروازہ کھلا۔ باہر ایک سنسان سڑک تھی، آسمان سبز رنگ کا تھا، اور سامنے ایک تختی لگی تھی، واپس جانے کے لیے سچ بولنا ہوگا۔ اویس نے کہا، یہ کیا مذاق ہے؟ تبھی بس کے اندر سے ایک بچوں جیسی آواز آئی، جو جھوٹ بولے گا وہ یہاں رہ جائے گا۔ مریم کے ہاتھ کانپنے لگے، یہ جگہ ہمیں جانتی ہے۔ سعد نے گہری سانس لی، شاید یہ بس بچوں کے راز سنتی ہے۔ اچانک فرش پر روشنی کے دائرے بن گئے، ایک ایک کر کے ہر بچے کے نیچے۔ آواز دوبارہ آئی، پہلا راز۔ مریم کے سامنے منظر بدل گیا۔ وہ خود کو اپنی کلاس میں کھڑا دیکھ رہی تھی، جہاں اس نے ایک دن اپنی بہترین دوست پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ مریم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے غلط کیا تھا، اس نے کانپتی آواز میں کہا۔ جیسے ہی اس نے سچ بولا، اس کے نیچے کا روشنی کا دائرہ غائب ہو گیا۔ اب اویس کی باری تھی۔ اس نے اپنے بھائی کی چیز توڑ کر الزام کسی اور پر ڈال دیا تھا۔ وہ گھبرا گیا، مگر پھر بولا، میں ڈر گیا تھا، اس لیے جھوٹ بولا۔ روشنی مدھم ہو گئی۔ ہنا نے اپنی آنکھیں بند کی۔ میں نے ایک دن کسی کا مذاق اڑایا تھا، اور آج بھی مجھے یاد ہے۔ بس خاموش ہو گئی۔ اب سب سعد کی طرف دیکھنے لگے۔ بس کے اندر ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ آواز گونجی، آخری راز۔ سعد کا منظر بدلا۔ وہ خود کو اس دن دیکھ رہا تھا جب حادثے کے وقت وہ بس کے قریب تھا، مگر ڈر کے مارے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ اس نے کیا دیکھا تھا۔ اس کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ میں نے سب دیکھا تھا، مگر خاموش رہا۔ لمحے بھر کو بس لرز اٹھی، پھر اچانک سب کچھ رک گیا۔ دروازہ کھلا۔ باہر وہی گاؤں تھا، شام ہو چکی تھی، بارش کی خوشبو ہوا میں تھی۔ بس خاموش کھڑی تھی، بلب بند، انجن بند۔ چاروں بچے باہر نکلے، ایک دوسرے کو دیکھا اور کچھ نہ بولے۔ وہ بس اب بھی وہیں تھی، مگر اب کوئی اس کے اندر جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا، اور اگر کوئی رات کو وہاں سے گزرتا تو کہتا ہے کہ بس کے اندر سے اب بھی ٹک 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 کی آواز آتی ہے۔